السلام علیکم دوستو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھی نبوت ایک وسیع سلطنت سے نوازا۔ آپ کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جن و انس، شیاطین، چرند پرند اور ہر انواع و اقسام کے جانوروں پر بھی تھی۔ علماء کے مطابق آپ نے 750 سال تک حکومت کی۔ آپ کو مختلف معجزات سے بھی نوازا گیا۔ آپ جانوروں کی بولی سمجھ لیتے تھے اور ہوا پر بھی آپ کا قابو تھا۔ آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی آپ کئی دنوں اور کئی ماہ کی مسافت کچھ گھنٹوں میں ہی طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر آپ کو پیش کرتے تھے، کیونکہ جن اور شیاطین آپ کے خادم اور غلام تھے جو حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ جو پیسہ، جو وقت آپ نے کسی کی خوشی کے لیے لگا دیا، در حقیقت وہی ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں بچا لیا۔ جی ہاں دوستو، اس چینل کو بنانے کا واحد مقصد بھی یہی ہے۔ This channel is only made to help the poor and needy people۔ اس لیے اس جرنی میں ہمارا ساتھ دیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اس پر آپ کو انفارمیٹیو، موٹیویشنل، ایجوکیشنل، بزنس آئیڈیاز اور ڈفرینٹ پروڈکٹس کے ریویوز، فوڈ ریسپیز اور مختلف مسائل پر ہوم ریمیڈیز دیکھنے کو ملیں گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کے تو ڈھیروں ویڈیوز پہلے یوٹیوب پر موجود ہیں، لیکن اس چینل کی خاص بات یہ ہے کہ پہلے وہ ساری ریمیڈیز ہم خود آزمائیں گے اور جو بہترین ہوں گی، جن کا رزلٹ سب سے اچھا ہوگا، وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اگر آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کو دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو آپ اپنے فری ٹائم میں ویسے ہی موبائل پر ہماری ویڈیو کو لگا کر چھوڑ دیں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے، کیونکہ جب آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو یوٹیوب اسے 20 اور لوگوں تک سینڈ کرے گا۔ اس لیے اس چینل کو پھیلانے میں، دوسروں کی مدد کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ جی دوستو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر آنے والی آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ علماء و مفسرین نے اس آیت کی مختلف تفسیر اور وضاحت کی ہے۔ ایک آراء کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی ایک غفلت کی بدولت اللہ نے آپ کے تخت پر شیطان کو مسلط کر دیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے آپ سے حکومت چھین لی گئی۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی جزیرے میں واقع ایک شہر سیدون پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کی خبر آپ تک پہنچی تھی۔ اس جنگ میں آپ کو فتح نصیب ہوئی اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال و غنیمت کے طور پر اس بادشاہ کی ایک بیٹی بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، جو کہ مسلمان ہو گئی تھی، اور آپ علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصہ کے بعد بھی وہ اپنے باپ کو بھلا نہ سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا اور وہ اس بت کو دیکھ کر مطمئن ہو جایا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن کے بعد اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی، اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو کہ 40 دن تک جاری رہا۔ آخر کار حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف برکھیہ کو اس عمل کا پتہ چلا تو اس نے آپ کو اس شرکیہ عمل کی خبر دی۔ آپ برہم ہوئے اور غصے سے اس بت کو توڑ دیا اور اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور خود سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگے۔ لیکن اللہ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں ڈال دیا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کے ذریعے آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ابن عساکر اور امام حیثمی کی روایت کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی۔ اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا جس میں یاقوت پتھر جڑا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ ہوا تھا، اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بھی لکھا تھا۔ یہ انگوٹھی آپ کی نبوت اور حکمت کی علامت تھی، جس سے آپ امور حکومت چلایا کرتے تھے۔ اس انگوٹھی کو آپ کبھی بھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے۔ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو وہ انگوٹھی
آپ اپنی سب سے بھروسے مند خادمہ کو دے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جنوں میں سے ایک جن جس کا نام سنہارا تھا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے خادمہ سے انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں پہن لی اور تخت پر جا بیٹھا، اور سنہارا جن احکام جاری کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر باہر آئے تو آپ نے اس خادمہ سے انگوٹھی طلب کی، تو وہ بولی کہ انگوٹھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام لے گئے ہیں، اور تم کون ہوتے ہو مجھ سے انگوٹھی کا پوچھنے والے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں سلیمان ہوں۔ تم نے انگوٹھی کس کو دے دی؟ وہ خادمہ بہت پریشان ہوئی۔ پھر سلیمان علیہ السلام بذات خود اپنے تخت کے قریب گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ وہ جن تخت پر بیٹھا ہے اور انگوٹھی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے جب بتایا کہ میں سلیمان علیہ السلام بن داؤد ہوں، تو لوگوں نے ان کو دیوانہ کہہ کر دربار سے نکال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں سے نکل کر 3 دن تک سجدے میں پڑے اور روتے رہے۔ بھوک کی شدت سے جب باہر نکلے تو جس سے بھی کھانے کو مانگا تو کسی نے بھی ان کی مدد نہ کی، کوئی بھی آپ کو پہچان نہیں رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ آزمائش ہے۔ پھر آپ دریا پر گئے اور ادھر کچھ ماہی گیروں کو مچھلیاں نکالتے ہوئے دیکھا، اور ایک ماہی گیر کو کہا کہ آپ مجھے اپنا نوکر رکھ لیں، میں آپ کا کام کر دیا کروں گا۔ آپ تمام دن ادھر کام کرتے اور رات کو 2 مچھلیاں آپ کو مزدوری ملتی تھی۔ ایک مچھلی بازار میں بیچ کر اس کی روٹی خریدتے اور دوسری کو روٹی کے ساتھ کھایا کرتے تھے اور خدا کا شکر بجا لاتے۔ اسی طرح 40 روز تک اپنی روزی کماتے رہے۔ جو بچ جاتا اس کو محتاجوں میں بانٹ دیتے اور رات کو اللہ کے ہاں توبہ و استغفار کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف برقیہ بڑا عقل مند اور ہوشیار جن تھا۔ اس کو آہستہ آہستہ معلوم ہو گیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں، یہ کوئی جن ہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں سے جا کر پوچھا کہ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ کیا وہ آپ کے پاس تشریف لائے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو 40 دن سے نہیں دیکھا، جانے وہ کہاں تشریف لے گئے۔ آصف جن نے بولا اچھا، میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں۔ اس نے تمام علماء کو بلوایا اور تجویز کی کہ اس کے سامنے تورات پڑھی جائے گی، اگر تو وہ شیطان ہوا تو اسے سن نہ پائے گا، لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ وہ کلام الہی کی تاب نہ لا سکا اور تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جاتے جاتے اس نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ وہ انگوٹھی کبھی نہ مل سکے، لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا، اور اس دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلیاں پکڑنے گئے تو وہی مچھلی آپ کے جال میں آ گئی، اور ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی آپ علیہ السلام کو مزدوری میں دے دی۔ جب کھانے کے لیے اس مچھلی کا سینہ چاک کیا تو وہ انگوٹھی اس میں سے نکلی۔ پھر کیا تھا، اسے پہنتے ہی تمام جن و انس اور باقی مخلوق بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے ہوا کو اپنے تخت پر لے جانے تک کا حکم دیا۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لایا اور حکومت پھر سے سنبھال لی۔ آپ نے سنہارا جن کو طلب کیا لیکن وہ موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام جنوں کو حکم کیا کہ وہ سنہارا جن کو پیش کریں، لیکن وہ مل نہ سکا۔ جنوں نے بتایا کہ وہ آپ کے خوف سے سمندر میں چھپ گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کسی بہانے سے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ تب جنوں نے جا کر سمندر کے بیچ پکارا کہ اے سنہارا، تو کہاں ہے؟ اب تو نکل آ، حضرت سلیمان علیہ السلام مر گئے ہیں۔ وہ اسی وقت باہر نکل آیا۔ جنوں نے اسے گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ 40 دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو عذاب اور قید میں رکھا، اور اس کے بعد اس کو پتھر کا بنا کر شکنجے میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ اب تک وہ شکنجے میں پڑا ہوا ہے اور قیامت تک ایسے ہی پڑا رہے گا۔ دوستو، ہم اپنے مالک کے کرشموں اور کاموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ آزماتا ہے اور اس کی آزمائش کے بعد ایسا کچھ کر دیتا ہے، ہمیں اتنا عطا کر دیتا ہے کہ تمام زخم، تمام تکلیفیں ہم ایک دم سے بھول جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ خود بخود آسانی کے راستے کھول دے گا۔